اگر آپ کو ان چیزوں کا بالکل بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور نہ آپ کا سیکھنے کا کوئی موڈ ہے تو پھر یو کے آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دیسی فائدوں میں۔ سب سے پہلے تو جو ہے میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو رمضان مبارک کہنا چاہتی ہوں۔ جتنے بھی لوگ آج جو ہیں وہ روزہ جنہوں نے رکھا تھا، کچھ لوگوں کی پہلی افطاری ہو چکی ہے، کچھ جو ہمارے جیسے ہیں ان کا ابھی ٹائم ہے، تو تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو میں جو ہے وہ اپنی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایئر راؤنڈ ان کاموں کو کرنے کی ہمت بھی دے۔ سو رمضان شروع ہو رہا تھا، کچھ آپ کو جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ طبیعت اتنی بہتر نہیں تھی، تو اس وجہ سے کافی لمبا گیپ آ گیا اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اتنے دن تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ سو مجھے بھی میں بھی اس چیز کو ایک مس کر رہی تھی کہ میری ایک جو ہے ایک امپورٹنٹ پارٹ میرے دن کا وہ نہیں ہو پا رہا، بٹ میری کچھ طبیعت ایسی تھی کہ مجھ سے بالکل بولا نہیں جا رہا تھا، بات نہیں ہو پا رہی تھی اور ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکی اس وجہ سے۔ تو دیکھیں اس دوران میں نے آپ لوگوں کے بہت سارے جو میسیجز ہیں انسٹا پر وہ پڑھے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے رپلائی بھی کیا ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی رہ گئے ہیں، تو ان سے معذرت میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا زیادہ یہ ٹائم لے کر میں آپ لوگوں کو پرسنلی رسپونڈ کر سکوں۔ پر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بہت ریکرنگ آ رہی تھیں میرے پاس، بار بار کوشچنز آ رہے تھے ایکسکیوز می فار ٹوڈے، تو اس میں بہت زیادہ مجھے لگا کہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی میں اس بارے میں بات کر چکی ہوں، لیکن اب جو سپٹمبر انٹیک والے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے میں ان چیزوں کو ایک دفعہ پھر سے دہرا دینا چاہتی ہوں ابھی کے سینیریو کے حساب سے، کہ ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے۔ تو دیکھیں آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو یو کے نہیں آنا چاہیے، میں یہ کہوں گی، بیکاز کیا ہوتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، لیکن اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ اگر وائزلی ڈیسائیڈ کرتے تو وہ یو کے اگر نہ آتے تو زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ یہاں آ جاتے ہو کسی کی بات اور مشورے کو مانے بغیر، آپ کہتے ہو نہیں جی میں نے جانا ہی جانا ہے اور آپ آ جاتے ہو، لیکن آنے کے بعد پھر ایسے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ تو ایسی کسی بھی سچویشن سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے فاؤنڈیشن ایئر اور شارٹ کورسز، جو 6 مہینے کے کورس پہ آ رہے ہیں، جو فاؤنڈیشن ایئر آ رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن ایئر ایک بہت بڑا ٹریپ ہے اور آپ کو کنسلٹنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر پھنساتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاؤنڈیشن ایئر کوئی آپ کی پوری ڈگری نہیں ہوتی، 1 سال کا آپ اتنا زیادہ فیس پے کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کا موسٹ آف دا ٹائمز وہی کیس ہے وہ آگے فارورڈ نہیں ہوتا آپ کے بیچلرز کے لیے، اور آپ کو سارا پروسیجر دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے واپس اپنے ملک جا کر۔ تو اس لیے تمام وہ لوگ جو کہ اپنے پیرنٹس کی بہت ہارڈ ارنڈ منی کو یوز کرتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیرنٹس کی سیونگز ہوتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بیچ کے یہاں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ مڈل کلاس فیملیز کے لیے بات کر رہی ہوں اور میجورٹی آف دا مڈل کلاس فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کوشش کرو کہ آپ اپنے پیرنٹس کے پیسے ضائع نہ کراؤ اور آپ لوگ فاؤنڈیشن ایئر پروگرام بالکل بھی مت لو۔ اگر آپ کے پاس کھلا پیسہ ہے اور آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ فاؤنڈیشن ایئر کر لو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے۔ لیکن اگر آپ ٹائٹ آن بجٹ ہو تو پھر فاؤنڈیشن ایئر پروگرام آپ لوگوں کو چوز نہیں کرنا چاہیے۔ بیچلرز والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کسی نے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیچلرز والوں کا پے ریٹ کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایج کم ہوتی ہے، تو ہم اپنی فیس کیسے ارینج کر پائیں گے؟ تو دیکھیں اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا اور ابھی بھی میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ بیچلرز والے وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ 60 to 70% فی پے کر کے نہیں آ سکتے، انہیں 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ انہیں یو کے جانا ہے یا نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ یہ کہو کہ میں منیمم فیس دے کر آ جاؤں تو آپ کے لیے یہ امپاسبل ہو جائے گا۔ آج کل جو سچویشن ہے جابس کی، مہنگائی کی، اکوموڈیشن نہیں ہے اور بہت پرابلمز ہیں،
اس میں آپ ارینج نہیں کر پاؤ گے. اس لیے آپ کوشش کرو کہ آپ کی ٹوٹل جو 3 سال کی بیچلرس کی فیس ہے، ٹوٹل فیس کا کم از کم 60 to 70% آپ پے کر کے آؤ، تاکہ آپ کے اوپر کم سے کم برڈن ہو. اور اگر آپ کو 3-4 مہینے انیشلی جاب نہیں بھی ملتی تو آپ سروائیو کر پاؤ گے. ٹھیک ہے. ماسٹرز والوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے. ماسٹرز والے موسٹلی اپنے ساتھ ڈپینڈنٹ لے آتے ہیں، وہ فل ٹائم کام کرتا ہے، اسٹوڈنٹس خود پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اچھا مینیج کر لیتے ہیں. لیکن ماسٹرز والوں کو بھی اب بہت سوچ سمجھ کے ڈگری پروگرام، خاص طور پہ جو چوائس ہے کورس کی، وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسے ہی کسی بھی ڈگری میں آ رہے ہو تو آپ کے لیے اس کا کوئی ورتھ نہیں ہوگی اور آپ کو آگے میں بھی PSW میں بھی پرابلمز آئیں. اس لیے آپ نے سوچ سمجھ کے کوشش کرنی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کرو. ٹھیک ہے جی. اگلی چیز اس میں جو میں بتا دوں، پہلے میں ہمیشہ یہی کہتی تھی 1000 پاؤنڈ لے آئیں، 1500 پاؤنڈ لے آئیں اپنے ساتھ تو آپ کے لیے انف ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو سچویشن ہے، جس طرح کی سٹوریز میں اسٹوڈنٹس کی سنتی ہوں اور جس طرح سے وہ لوگ مینیج کریں، کم از کم بھی آپ کے پاس، اگر آپ اسکاٹ لینڈ میں آ رہے ہو یا آپ ویلز جا رہے ہو، تو کم از کم آپ کے پاس 3000 پاؤنڈ پر پرسن ہونے چاہیے. اگر آپ کے ساتھ ڈپینڈنٹس ہیں تو ان کا بھی آپ نے اتنا ہی بجٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سنگل ہو تو 3000. اور اگر آپ کہیں جا رہے ہو لنڈن، تو لنڈن والے کم از کم بھی 3000 پاؤنڈ تو اپنے ساتھ لے کر آئیں کیش میں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس تقریباً 1500-2000 پاؤنڈ بیک اپ میں ہونا چاہیے کہ اگر انہیں ضرورت پڑے تو ان کی فیملی انہیں فوراً سے بھیج سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت مہنگائی ہو چکی ہے اور جابز وغیرہ ایک دم نہیں مل رہی. آپ کی لک ہے اگر آپ کو جلدی مل جائے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے اس میں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے ساتھ لے کر آنے کے لیے تو بھی آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے ایکسٹرا پیسے ہوں گے تو آپ اس پیسے کو یوٹیلائز کر سکتے ہو. فار ایگزامپل، اگر آپ کو کسی ایسی جاب میں اچھی اپرچونیٹی نظر آتی ہے جہاں پر آپ کو کوئی بیچ لینا ہے یا کوئی کارڈ لینا ہے یا کوئی اس کا لائسنس وغیرہ کرنا ہے، تو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہونے چاہیے. اور اگر اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو ڈرائیونگ، میجورٹی لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو تو ڈرائیونگ آتی ہے، اور میں اس پہ زور دوں گی کہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ ضرور، ابھی ٹائم ہے، اچھی سی ڈرائیونگ سیکھ کے انٹرنیشنل لائسنس بنوا کر لائیں. انٹرنیشنل لائسنس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ UK میں انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر 1 سال تک گاڑی چلا سکتے ہو اور آپ کو UK کا لائسنس لینا نہیں پڑتا. تو آپ کو صرف آ کر گاڑی خریدنی ہوگی. تو اگر آپ انٹرنیشنل لائسنس لے آتے ہو تو آپ کے پاس اگر 4-5 ہزار پاؤنڈ کا بجٹ ہوگا تو آپ اس میں سے 1000-1200-1500 پاؤنڈ کی ایک گاڑی لے پاؤ گے، اور گاڑی سے آپ کے ٹرسٹ میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ڈیلیوریز کر سکتے ہو، آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جس میں آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے. میجورٹی جو کیئر ہومز والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے، اور آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو آپ کے لیے بہت مواقع کھلتے ہیں. تو اس لیے ایکسٹرا پیسہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور 5ویں اور سب سے ضروری چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے، آئی لاسٹ کاؤنٹ، آئی ڈونٹ نو چوتھی کے 5ویں جو بھی، لیکن آخری امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انگلش نہیں بول سکتے، انگلش لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ پڑھائی نہیں کر پاؤ گے، آپ کو ریسرچ کی الف بے بھی نہیں پتا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، ریسرچ پیپرز کیسے پڑھتے ہیں، ریفرنسنگ کس کو کہتے ہیں، اگر آپ کو ان چیزوں کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور نہ آپ کا سیکھنے کا کوئی موڈ ہے، تو پھر UK آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ کیا ہوگا کہ آپ آ تو جاؤ گے لیکن آپ فیل ہو جاؤ گے، اور آپ فیل ہو جاؤ گے تو آپ ڈگری پوری نہیں کر پاؤ گے، اور ڈگری پوری نہیں کر پاؤ گے تو نہ کوئی PSW بھی نہیں ملے گا، ایکسٹینشن کا بھی پرابلم آئے گا، اور یہ کہ آپ کے سارے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ کو نہیں آتا پر آپ میں سیکھنے کی لگن ہے تو بھی آپ گزارا کر لو گے. لیکن ایک وہ لوگ جن کو آتا بھی نہیں ہے اور جو سیکھنا بھی نہیں چاہتے، جن کو ہر چیز بہت مشکل لگتی ہے، یا یہ کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے تمام لوگوں کے لیے UK نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے پیسے ضائع مت کریں اور یہاں نہ آئیں اگر آپ یہاں کی پڑھائی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. انگلش بولنے لکھنے کو آپ برا سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ انگلش کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. انگلش سپیکنگ کنٹری میں جانے کے لیے آپ کو صرف آئلس کو ڈاج کرنا ہے کسی طریقے سے، اور اس کے بعد آپ کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. تو یہ سب فرضی باتیں. یہ ایک انگلش سپیکنگ کنٹری ہے، یہاں پر انگلش لکھے پڑھے اور بولے بغیر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹروتھ فلنس پہ بیسڈ یہ ویڈیو تھی ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو الگ الگ مجھے DMs کر رہے تھے اور یہی تب کم و بیش چیزیں مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو میں نے ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا دیا ہے. اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے تو آپ کو 1000 ٹائمز سوچنا چاہیے بیفور
committing to come to UK. I hope کہ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے, آپ کا رمضان بہت اچھے طریقے سے گزرے گا. مجھے بھی آپ لوگ بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ روزوں کے دوران بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ایک ویڈیو کا جو ایک کنیکشن میرا رہتا ہے وہ قائم رہے. سو اسٹے ٹیونڈ, ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. بائے بائے.